learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ المؤمنون آیت 66. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر تنکسون پھر جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ عذاب کے منظر پر یاد دلا رہے ہیں کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوتے تھے اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو الٹے پاؤں بھاگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت 15 میں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو. آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں. میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آیات تو تمہارے پاس آئی تھیں کہ ایمان لاؤ اور اس قرآن کے پیچھے چلو اور اس کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ، لیکن تم روح گردانیاں کر کے پستیوں میں گر گئے. جو لوگ دنیا میں غرق ہوتے ہیں انہیں اللہ اور آخرت کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے آخرت کی بات چاہے کتنی ہی مؤثر ہو لوگ اس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. مستکبرین، تکبر کرنے والے بن کر، بھی سامرن، رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے، تہجرون، تم بیہودہ گوئی کرتے تھے. تکبر کرنے والے بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر اپنے بتوں کے پاس اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. بیہودہ گوئی کرتے تھے یعنی قرآن کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے. راتوں کو دعوت اسلامی کے خلاف باتیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. سورہ حامیم سجدہ 26. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو قصہ گوئی کو برا سمجھا گیا. مشرکوں نے بیت اللہ پر فخر کیا اور غرور سے کہنے لگے کہ ہم بیت اللہ والے ہیں اور اس میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کہتے ہیں. یہی ان کا شغل تھا کہ بیت اللہ میں آ کر بجائے عبادت کرنے کے قصے کہانیاں سنتے سناتے رہتے اور اسے عبادت اور ذکر اللہ سے آباد نہ کرتے تھے. افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم، یہ آیا ہے ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آیا. یہاں جس قول پر غور کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے. وہ غور کرتے تو اس پر ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب ہدایت کامل رسول پر اتاری ہے. یہ کتاب بھلائی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. جس چیز نے انہیں قرآن کو قبول کرنے سے روک رکھا ہے وہ ان کے دلوں پر پڑے ہوئے تالے ہیں، یا ان کے ایمان لانے سے جس چیز نے انہیں روک رکھا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس ایسی کتاب آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. سورہ زخرف 23. انہیں آباء و اجداد کی گمراہی پر راضی ہونے کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ جس سے باپ دادا محروم رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے نواز دیا. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہ منکرون، کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ خود بخود جواب ان کے اندر سے آئے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی پیدائش، پرورش، خاندان، ذات اور صفات، ہر چیز کو تو وہ جانتے ہیں، لہٰذا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی. تو پھر کس چیز نے رسول کی پیروی سے روکا ہے؟ کیا وہ انہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صداقت، امانت اور اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ تو جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بچہ بچہ خوب جانتا ہے. نبوت سے پہلے سبھی انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سر دربار یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا سے میدان جنگ میں یہی فرمایا تھا. ابو سفیان صخر بن حرب نے شاہ روم سے بھی یہی فرمایا تھا، جبکہ دربار میں ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں آپ کی صداقت، امانت اور دیانت اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا تھا. اور یہی بات مغیرہ بن شعبہ نے کسرا کے جانشین سے اور ابو سفیان نے حالت کفر میں ہرقل سے کہی تھی.
ام یقولون بہ جنتن، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ مشرک جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ مجنون کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک مجنون جو ہے وہ احمقانہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ الاعراف 184۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، یہ سوال کیا بلکہ ایک ڈانٹ ہے کہ جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی تعلیمات انسانوں کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہیں۔ سوچو تو کوئی دیوانہ ایسی تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں جو عدل پر مبنی ہے، سچا کلام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ خود علم، عقل اور اخلاق کے کمال درجے پر فائز ہے، پھر وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 33۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر پیروی کرتا حق اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق شریعت مقرر فرما دے تو آسمان اور زمین ظلم اور فساد سے بھر جائے، کیونکہ خواہشات فسادات اور اختلافات سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت 100 میں، آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ آسمان اور زمین تو صرف حق اور عدل کی بنا پر درست ہیں۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہو تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی ہم ان کے پاس قرآن لے کر آئے ہیں جو ان کو ہر بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اگر وہ اس کو قائم کریں گے تو لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ جب لوگ اللہ کے کلام سے منہ موڑتے ہیں تو دراصل اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ سورہ توبہ 67۔ ام تسألہم، یا آپ ان سے سوال کرتے ہو، خرجن، کسی آمدنی کا، فخراج ربی کا خیرن، تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم دینے کے لیے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ آپ تو ہدایت اور تعلیم کے لیے کوئی مالی غرض نہیں رکھتے، آپ تو اللہ کے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ سارے انبیاء نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سورہ ہود 51۔ انبیاء جو ہیں وہ کسی لالچ کی بنیاد پر دعوت دین کا کام نہیں کرتے۔ فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ ہود 29۔ وہ تو لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے فائدے کے لیے ہی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی حق کا انکار کرنے والوں کو احساس دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مال تو نہیں مانگا جس کی ادائیگی کی تم استطاعت نہیں رکھتے اور بھاگ رہے ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شبہ آپ انہیں بلاتے ہیں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، رسول حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، پس بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات کسی محفوظ جگہ پر اطمینان کے ساتھ نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے اسے صبح کے وقت آ لیا اور تباہ کر دیا۔ صحیح بخاری 6482۔ یعنی جس راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے جو لوگوں کے لیے آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراط مستقیم کی دعوت دینا لوگوں پر آپ کی پیروی کو واجب کرتا ہے۔
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط راستے سے، لناکبون ہٹ جانے والے ہیں۔ صراط مستقیم سے ہٹنے کی وجہ آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا تو عزت والے گھر یعنی جنت تک پہنچتا ہے، اور انحراف کرنے والے کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہش نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القصص آیت 50 میں، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا اور کھول دیں ہم، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ جو انہیں ہے تکلیف میں سے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ البتہ وہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں، يَأْمَهُونَ بھٹکتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل بہک جائیں گے، یعنی یہ اچھے حالات میں سبق لینے والے نہیں۔ جب وہ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، پھر اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اور جب اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اپنی سرکشی اور گمراہی پر جمے رہیں گے، اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے اور نہ ہی ان کی زبانیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔